بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، جس گھر میں خوش اخلاق عورت رہتی ہو وہاں غمی اور غربت کبھی دروازہ نہیں کھٹکھٹاتے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ سارا دن ایک ہی جگہ پر پڑے رہنا ڈپریشن کا باعث بن سکتا ہے؟ شوگر کے مریض لوگ اگر روزانہ 3 بار اول آخر درود شریف اور سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 80 3 مرتبہ پڑھ کر پانی پر دم کر کے پی لیا کریں تو انشاءاللہ شوگر کنٹرول رہے گی۔ 60 سال کی عمر میں 25 سال کے نظر آئیں۔ بادام کے پاؤڈر اور ارکے گلاب کا ماسک 25 منٹ کے لیے سکن پر لگانے کی روٹین بنا لیں۔ آپ کی سکن ٹائٹ اور جھریوں سے پاک رہے گی۔ جن لوگوں کو قبض کا مسئلہ رہتا ہے ان کو چاہیے کہ وہ رات کو سونے سے قبل دودھ میں تھوڑا سا مکھن ملا کر پی جائیں، قبض سے نجات مل جائے گی۔ گائے کا گوشت زیادہ کھانا عقل کی تباہی، چہرے کی بے بسی، نسیان اور کن ذہنی کا باعث ہے۔ 2 کام روٹی کھاتے وقت کرو، بے تحاشا دولت آ جائے گی۔ کھانا کھاتے وقت جو ذرے دسترخوان پر گریں ان کو ضائع مت کرو، ان کو اٹھا کر کھا لو۔ حمل ٹھہرانے کے لیے اس بگول میں بادام ڈال کر کھاؤ۔ جس کا ماتھا بڑا ہو اس کی قسمت بھی بڑی ہوتی ہے۔ جو ٹھنڈا پانی پیتا ہے اس کے دانت جلدی خراب ہو جاتے ہیں۔ گھر میں اونٹ پالنے سے مصیبت نہیں آتی۔ چہرے پر کچا دودھ مسل دینے سے چہرے کی رنگت نکھرتی ہے اور خوبصورتی ہوتی ہے۔ اگر آپ اپنے آپ کو تندرست رکھنا چاہتے ہیں تو صبح ابلا ہوا انڈا کھائیں۔ بستر پر بند گوبھی کا چھلکا رکھنے سے چہرہ ہمیشہ جوان نظر آتا ہے۔ حاملہ عورت 9ویں مہینے میں سورہ مریم خالص دودھ پر 3 مرتبہ پڑھ کر روزانہ پی لیا کرے۔ انشاءاللہ وقت پیدائش سے زیادہ تکلیف نہ ہوگی اور بچہ بڑی آسانی کے ساتھ اس دنیا میں آئے گا۔ حاملہ عورت اپنے ہاتھوں سے صبح شام چڑیوں کو دانہ پانی ڈالے۔ اگر خواب میں بادل اڑتے دیکھیں تو یہ نیکی کی دلیل ہے۔ کچھ باتیں جن سے اللہ پاک سخت ناراض ہوتا ہے: دل میں بغض رکھنا، اولاد کو خاص کر بیٹے کو گالی دینا، اذان کے وقت کام میں مصروف رہنا، نماز کے بعد دعا نہ مانگنا، دسترخوان پر باتیں کرنا، کھڑے ہو کر پانی پینا۔ انجیر خشک کھانے سے گنٹیا اور بواسیر ختم ہو جاتی ہے۔ شلجم کے چھلکوں کو پانی میں ابال کر چھان کر کسی بوتل میں محفوظ کر لیں اور سیرپ کی طرح استعمال کریں۔ شدید کھانسی میں بہت فائدہ مند ہے۔ چند چیزیں ایسی ہیں جو آنکھوں کے نور کو مٹا دیتی ہیں: گرم پانی سر پر ڈالنا، آفتاب کی طرف دیکھنا، دشمن کا منہ دیکھنا، زیادہ گرم کھانا، زیادہ سوچنا انسان کو اندر سے ختم کر دیتا ہے۔ سورہ رحمان 11 بار پڑھنے سے جائز مقاصد پورے ہوتے ہیں۔ ناشتے میں روزانہ 11 کھجوریں کھائیں، اس کے بعد دودھ پی لیں، گیس کے مرض سے نجات ملے گی۔ ادرک دوران سفر، متلی اور چکر کے لیے بہترین سبزی مانی جاتی ہے۔ پالک چہرے پر جھریاں بننے سے روکتی ہے۔ سر پر سرسوں کا تیل ڈالو، دماغ کو طاقت ملتی ہے۔ میٹھے مشروبات زیادہ پینے سے پرہیز کرو۔ زیادہ بحث و مباحثہ سے عقل میں کمی آتی ہے۔ چپ رہنے سے
عقل میں خاطر خواہ اضافہ ہوتا ہے۔ پسے ہوئے بادام دہی میں ملا کر لیپ بنائیں اور جھریوں پر لگائیں۔ صرف 1 ہفتے کے استعمال سے آنکھوں کی جھریاں ختم ہو جائیں گی۔ صبح اٹھتے ہی ایک آنکھ بند کر کے گھاس اور سبز رنگ کے شملہ مرچ کو دیکھو، نظر تیز ہو جاتی ہے۔ جو زیتون کا تیل سر میں لگائے یا کھائے، اس کے پاس 40 دن شیطان نہیں آئے گا۔ مباشرت کے فوری بعد پیشاب کرنا چاہیے، اس سے پتھری پیدا نہیں ہوتی۔ کھانا کھاتے وقت پہلے نوالے پر تھوڑا سا نمک چھڑک لینے پر منہ پر کیل اور دانے ختم ہو جاتے ہیں۔ زیادہ انڈے کھانے سے چہرے پر چھائیاں پڑ جاتی ہیں۔ نہار منہ کشمش کے 21 دانے کھانے سے بدن میں کبھی کوئی بیماری نہیں ہوگی۔ ماؤں کو چاہیے کہ دوران حمل کے آخری مہینوں میں کھجور کھائیں تاکہ ان کے بچے خوش اخلاق پیدا ہوں۔ سرسوں کا ساگ کھانے سے خون کی کمی نہیں ہوتی۔ اگر کپڑے پر سیاہی کا دبا لگ جائے تو اس پر موم لگا کر دھو لیں۔ جس گھر میں عورتوں کو دکھ ملتے ہیں، ایسے گھر جلدی برباد ہو جاتے ہیں۔ آج کل نوجوان نسل میں بانجھ پن تیزی سے بڑھ رہا ہے۔ اس کی وجوہات نیند کی کمی، بے سکونی، ٹینشن اور آلودگی بھی شامل ہے۔ اخروٹ بانجھ پن میں مددگار ہو سکتے ہیں۔ کلونجی کا تیل 10 قطرے روزانہ دودھ میں ڈال کر پینے سے تھکن قریب نہیں آتی۔ دماغی کام کرنے والے کے لیے لاجواب ہے۔ جائفل کا دوشاندہ پینے سے ہیضے میں لگنے والی پیاس کم ہو جاتی ہے۔ چھپکلی کے جسم میں سفید رنگ کا پاؤڈر موجود ہوتا ہے جو انسان کے لیے جلد کے کینسر کا سبب بنتا ہے۔ اگر چھپکلی آپ کی جلد کو چھو جائے تو فوراً کوئی بھی سونے کا زیور اس جگہ پر رگڑیں۔ بعد میں زیور کو گرم پانی سے دھو لیں۔ انشاءاللہ مضر اثرات سے محفوظ رہیں گے۔ اگر پکتے ہوئے سالن میں تھوڑا سا دودھ شامل کر دیا جائے تو سالن جلدی تیار ہو جاتا ہے۔ موٹاپے کا آزمودہ علاج کریلے کا سفوف موٹاپے کو دور کرنے کی بہترین دوا ہے۔ اس کے لیے 2 ماشا سفوف کریلا ہمراہ پانی روزانہ صبح نہار منہ استعمال کر لیں۔ چند دن میں پیٹ ایسے اندر جائے گا جیسے کوئی جادو ہو گیا ہو۔ ہری مرچ سانس کی تکلیف کو دور کرنے میں معاون ہے اور جسم میں خون کو جمنے نہیں دیتی۔ بیسن کے پکوڑے کھانے سے سارے دن کی بدن میں جو ٹوٹ پھوٹ ہوتی ہے مرمت ہو جاتی ہے اور طاقت ملتی ہے۔ اگر آپ کو لگے کہ کسی نے آپ کو بلایا جبکہ کسی نے نہ بلایا ہو تو آپ کا دماغ دوسروں سے زیادہ ایکٹیو ہے۔ گاجر مثانے کی خرابیوں کا علاج کرتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمعرات کے دن روانہ ہونا زیادہ پسند فرماتے تھے۔ روزانہ رات کو زیتون کے تیل کے ساتھ چہرے پر ہلکا سا مساج کریں، تازگی برقرار رہے گی اور چہرے کی جلد خشکی سے محفوظ رہے گی۔ نہانے کے بعد اپنے گیلے بالوں پر تولیہ لپیٹنے سے بال گر سکتے ہیں، ان کی چمک ختم ہو جاتی ہے۔ عورت کا اونچا لہجہ مرد کو پسند نہیں آتا۔ یہ تو عورت ہے جو مرد کے اونچے لہجے کو اس کی مردانگی سمجھ کر برداشت کر لیتی ہے۔ بدن میں طاقت ڈالنے کے لیے صبح نہار منہ زیتون کا تیل تھوڑا سا دودھ میں ڈال کر پی لیا کرو۔
کہ آپ جانتے ہیں کہ گردے کے منتقلی کے آپریشن میں ہمارے جسم سے پرانے گردے نکالے نہیں جاتے، بلکہ جسم میں ایک نیا گردہ رکھا جاتا ہے۔ اگر کسی بچے کو نظر بد لگ گئی ہو تو اس کو اتارنے کی غرض سے باوضو حالت میں 3 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کریں، اول و آخر درود پاک پڑھیں۔ انشاءاللہ اس طرح دم کرنے سے نظر بد ختم ہو جائے گی۔ یہ عمل 3 دن تک صبح شام کریں۔ عورتیں مخصوص ایام کے اندر یہ عمل نہ کریں۔ گھر میں غربت آنے کے اسباب: پھونک سے چراغ بجھانا، فقیر سے روٹی یا کوئی اور چیز خریدنا، بسم اللہ شریف پڑھے بغیر کھانا کھانا، جھوٹی قسم کھانا، جوتا اور چپل الٹا دیکھ کر جلدی سیدھا نہ کرنا، مکڑی کا جالا گھر میں رکھنا، حالت جنابت میں کھانا یا پکانا۔ مزید اچھی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔